بر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل وعجل فرجہم. بر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بر علی و اولاد علی بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الصلاۃ والسلام علی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب نقطۃ دائرۃ المطالب امام مشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الصلاۃ والسلام علی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ القائم بالحق صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین طاہرین المعصومین المظلومین. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حمد ہے اپنے اللہ کی، اپنے پیدا کرنے والے کی، اپنے رب کی، اپنے مالک کی، جو ارحم الراحمین ہے، لطف کرنے والا، احسان کرنے والا، اپنے بندوں کی خبرگیری کرنے والا ہے. اور اس نے اپنے بندوں کو خلق کیا ایک مخصوص ارادہ لے کر، ایک انتہائی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت. نہ صرف یہ کہ ان کو اس دنیا میں بھیجا، بلکہ ان کو اشرف الخلائق بنا کر بھیجا، ان کو مسجود ملائک بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد ان بندوں کو ہر ایک نفس کو آگاہ کر کے بھیجا کہ مقصد حیات کیا ہے. اور اس مقصد حیات سے آگاہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انسان کی فطرت میں رکھ دیا، اس کی نیچر میں رکھ دیا. اور اس کے بعد جب نیچر کے تقاضے پورے ہو گئے تو اس نے نرچرنگ کے لیے پوری کائنات کو اس طریقے سے آراستہ کیا کہ ہر شے انسان کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتی ہے. اب اگر یہی توجہ انسان اپنے دل سے کرنا چاہے تو اسے نظر آئے گا کہ پروردگار مجھے اپنی جنت میں لے جانا چاہتا ہے، مجھے صرف اس کی اطاعت کرنی ہے اور شیطان کے رستے سے دور رہنا ہے. عزیزان محترم، آج محرم کی 9 تاریخ اپنے اختتام پہ پہنچنے والی ہے. ہماری آج 9ویں مجلس ہے اور مجلس کا عنوان مسلسل ہے کہ فداکارانہ ولایت خواتین، وہ عورتیں جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے وقت کے معصوم کو نہ صرف یہ کہ پہچانا، بلکہ اس کی مدد
اپنی تمام تر انرجیز کو فوکس کر کے کی تاکہ وہ معصوم اپنی ذمہ داریوں کو جو خدا تعالیٰ نے اس کو دی تھی ان کو سر انجام دینے کے لیے آمادہ رہ سکے، اور اس کی مدد ہر طریقے سے کی گئی۔ ہم مسلسل دو موضوعات پہ انتہائی باریک بینی سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ولایت کیا ہے، ولایت کے اصل معنی کیا ہیں، ولایت کے معنی کو کس طریقے سے ٹویسٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن پھر ہم نے قرآن مجید کے ذریعے ولایت کے حقیقی معنوں کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کی۔ دوسرا ہمارا موضوع جو مسلسل ہے وہ خواتین کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے، اور آپ یقین کیجئے آج 9ویں مجلس ہے اور اب صرف آج کی ملا کے 4 مجلسیں رہ گئی ہیں، 12 مجلسوں تک کے یہی موضوع چلنا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم عشر عشیر بھی اس کو کور نہیں کر سکے ہیں۔ لیکن بہرحال میری پوری اس بات کی امید ہے کہ اس عشرے کے بعد، خصوصاً ان ایام عزا کو بے چینی کے ساتھ گزارنے کے بعد، اس لیے کہ ہر دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ ایک دن میں 8-8 10-10 مجلسیں کر کے اتنے ایگزاسٹڈ ہو جاتے تھے کہ ہم فزیکلی برن آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس بار جو خدا نے بلیسنگ ان ڈسگائز ہمیں دی ہے کہ ہم اپنے گھر میں سے ہی جاب کر رہے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تر وقت، تو ہم اگر مجلسیں زیادہ اٹینڈ بھی کر رہے ہیں تو بھی ہم برن آؤٹ نہیں ہوتے، تو ہم اپنا کلام اللہ کا کھول کر ضرور ریفر کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہماری کیا ہدایت کرنا چاہتا ہے۔ میں اگر آپ سے ایک بات کہوں تو اسے آپ میری خام خیالی نہ کہیے گا کہ جب آپ کوئی ارادہ لے کر اللہ کی کتاب کھولتی ہیں تو خدا تعالیٰ آپ کو ہدایت دینے کے لیے اس سے ریلیونٹ آیت ضرور دکھاتا ہے۔ اگر ہم متوجہ ہیں تو ہمیں یقیناً رہنمائی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میں عزاداری کے لیے بھی دعوے سے آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ عزاداری کو معنوی طریقے سے کرتی ہیں، اپنے دل سے کرتی ہیں، صرف سپرفیشلی نہیں کرتی، صرف رسم و رواج کے طور پہ نہیں کرتی، بلکہ اس کی روح کو سمجھتے ہوئے کرتی ہیں، تو پھر آپ کی مدد دائیں سے بائیں سے وہ فرشتے کر رہے ہوتے ہیں جو فقط پیدا ہی اسی لیے ہیں کہ وہ عزاداری کو قائم و دائم رکھیں۔ 18 کروڑ فرشتے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر موجود ہوتے ہیں جو عزاداری کو اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں، جو عزاداروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں کہ عزاداری کو صحیح طریقے سے کیا جا سکے۔ تو اپنے دل کی بند کواڑوں کو کھولیے اور اس کے بعد امام حسین کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، تاکہ آپ کا ذہن اور آپ کا دل دونوں کے دونوں آپ کی روح سرشار ہو امام حسین کے میسج کو ریسیو کر کے۔ کل تک ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ ولایت کی امپلیکیشنز کیا ہیں اور ولایت کو کس طریقے سے ہم آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں۔ اب آج چونکہ 9 محرم ہے اور مجھے بہت ساری چیزوں پہ گفتگو کرنی ہے اور یقیناً مسائب بھی طویل ہو جائیں گے، تو پھر میں بہت مختصر سی گفتگو کر پاؤں گی، اس لیے کہ مجھے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ آج کے دن کے رات شب کے کیا اعمال ہیں، کل ہمیں کس طرح سے بسر کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی مجھے تھوڑا سا وقت رکھنا ہے۔ ابھی تک ہم نے ولایت کے جن موضوعات کو دیکھا، اگر میں ان کو ایک جملے میں سمیٹنا چاہوں بغیر ریپیٹیشن کیے ہوئے، تو جتنے بھی معنی آپ نے دیکھے جو کہ قرآن کی 232 ڈفرنٹ آیتوں کا خلاصہ تھے، تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ولایت ایک نور کا نام ہے، ولایت ایک روشنی کا نام ہے، اس روشنی کا نام ہے، اس نور کا نام ہے جو اللہ تعالی کے سامنے جھکنے والے فرد کو، اس کے دل کو، اس کے قلب کو، اس کی روح کو صراط مستقیم کے اوپر ثبات دیتا ہے۔ It helps to adhere on the righteous path۔ ہمارے دل کو وہ ہدایت ملتی ہے ولایت سے کہ ہم نہ صرف یہ کہ صراط مستقیم پہ اگر بھٹکنے لگتے ہیں تو ہمیں اللہ کی سچی راہ نظر آنے لگتی ہے، بلکہ پھر ہم اس کے اوپر ڈٹرمن بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ولایت کو دیکھا جائے تو اسی لیے ولایت آخر میں آتی ہے، پہلے اللہ کی توحید آئی، اس کے بعد پھر نبوت آئی، اور اس کے بعد پھر ہمیں ولایت نظر آتی ہے۔ امامت سے بزرگ تر، امامت سے بافضیلت ولایت کا کانسیپٹ ہے، اس لیے کہ ولی
اللہ بھی ہے ولی، رسول بھی ہے ولی، اپنے وقت کا امام بھی ہے. اور ولایت وہ فائنل اسٹیج ہے کہ جس کو آپ سمجھیے کہ اگر اس اسٹیج سے آپ سرخرو گزر گئیں پھر بہشت میں جانا کوئی مشکل کام ہی نہیں، بلکہ بہشت خود آپ کے سامنے چل کر آئے گی. اور آج کے دور میں ولایت کو سمجھنا ہمارے لیے دونوں طریقے سے بہت آسان ہے، اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ ہم نیگیٹو امپیکٹس بھی دیکھ رہے ہیں ولایت کے پیور نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ قرآن نے بار بار ہم سے کہا کہ ولی دونوں طرح کے ہیں. جیسے علماء دونوں طرح کے، علماء حق اور علماء سو، اسی طریقے سے ولی حق بھی ہے اور سو یعنی برائی کا بھی ولی ہے. اس وقت دونوں ہاتھ کھلے ہیں اس ولی کے جو شیطان کی طرف سے مقرر ہوا ہے یا جس نے اپنا ولی شیطان کو بنا لیا ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کتنی نفسان نفسی ہے، کس قدر ظلم ہے، کس قدر بد انتظامی ہے، ہر طرف صرف اور صرف لگتا ہے لوٹ اور مار ہے. انسانی جان سب سے زیادہ سستی اس وقت انسان کا خون ہے. ایسے وقت میں کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہو، کسی بھی سمت آپ نظر اٹھا لیں، کسی بھی سسٹم کو دیکھ لیں، جتنے اس وقت پولیٹیکل سسٹم ہے، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے وہ کوئی بھی ازم ہو، سب کے سب بری طریقے سے فیل ہو چکے ہیں، فلاپ ہو چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے امام کے پردہ غیب میں رہنے کی، کہ ایک پڑھا لکھا ذہن، ایک پڑھا لکھا دماغ جب انسان کی تاریخ کو دیکھے گا، آنے والے انبیاء جو بھیجے گئے ان کے پیام کو دیکھے گا، اور اس کے بعد وہ رسول اکرم کے اس 10 سالہ دور کو دیکھے گا جو آپ نے مدینے میں اپنی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے گزارے، اور اس کے بعد پھر امام علی کی حکومت کو دیکھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے ولی کی حکومت کیسے ہوتی ہے. اللہ کے ولی کی حکومت ایسے ہوتی ہے کہ وہاں کے اوپر اگر کوئی سوشل اسٹینڈرڈ میں اوپر نیچے بھی ہے تو کم از کم جو اللہ کا ولی اور حاکم ہے وہ عیش پرستی کی یا کسی کا حق مار کے زندگی نہیں گزار رہا ہوگا. اور امام علی سے جب پوچھا جاتا تھا کہ مولا آپ کے پاس دولت بھی ہے، آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں، آپ کے بیٹے تجارت کرتے ہیں اور ان کے پاس ہر طرح کی چیز موجود ہے، اس کے باوجود آپ نے دانے گندم کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہوا ہے؟ تو مولا یہ جواب دیتے تھے، میں نہیں چاہتا کہ روز قیامت میرے دور میں رہتا ہوا، میری موجودگی میں، میری عمر کے دور میں رہتا ہوا کوئی فرد یہ کہہ سکے کہ میں بھوکا سویا اور علی ابن ابی طالب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. آپ دیکھیں اس حد تک اپنے نفس پہ قابو تھا امام کو کہ امام نے زندگی بھر دانے گندم چکھا ہی نہیں. تو یہ اپنے نفس کے اوپر سختی کرنا اور خدا کے بندوں تک رزق کو پہنچانا، فیسلٹیز کو پہنچانا، انصاف کو پہنچانا، در حقیقت یہ ولی خدا ہی کر سکتا ہے، کوئی عام انسان نہیں کر سکتا. مجھے اس میں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنے موضوع پہ آنا چاہتی ہوں. فداکاران ولایت خواتین، اور فداکاران ولایت خواتین کے موضوع کو منتخب کرنے کا فقط ایک ہی موٹیو تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں اور آپ الحمدللہ ایک بہت خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے پاس خدا کی دی ہوئی وہ نعمتیں ہیں جو ہم نے شاید خود نہیں تصور کی تھی کہ ہمیں یہ نعمتیں مل سکیں گی، یا ہم جب آج ان نعمتوں کو برتتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی فہرست دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلا احساس یہی ہوتا ہے کہ اتنی غلطیوں کے بعد، اتنے گناہوں کے بعد، اتنی لاپرواہیوں کے بعد اگر اللہ تعالی ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے تو ہمیں اب ریٹرن کیا کرنا ہے؟ فقط ایک چیز ریٹرن کرنی ہے آپ کو، اور وہ ریٹرن یہ ہے آپ کا کہ آپ خدا کے کاسمک پلان کو سمجھیے، اس کے ارادے کو سمجھیے، اس نے یہ دنیا کیوں قائم کی تھی. اس دنیا میں وہ جس سوشل جسٹس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ سوائے ولایت کے انسٹیٹیوٹ کے اور کوئی نہیں اسٹیبلش کر سکتا. آپ اپنے آپ کو اپنی نعمتوں کی زکوٰۃ دینے کے طور پر
اس دین سے محبت کرنا سیکھیے اور یہ سوچئے کہ میں اس دین کو، جس کو کہ میں ایک بڑے خوبصورت سے کور میں لپیٹ کر اپنے شیلف میں رکھتی ہوں اور ٹائم ٹو ٹائم میں اس کو نکالتی رہتی ہوں، اس کو چھوڑ دیجئے. اور یہ پوچھیے اپنے آپ سے، آج کی شب جاگنے کی شب ہے، آج کی شب غور و فکر کرنے کی شب ہے. تو یہ پوچھیے گا کہ یہ جو مجھے خدا تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، میں ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پر اس شریعت کو، جس کا ڈیزائنر خود خدا تعالیٰ ہے، میں اسے اپنا لائف سٹائل کیسے بنا سکتی ہوں. ہم میں سے اس وقت کون نہیں ہے، کسی بھی عمر کا ہو، جو اپنے لائف سٹائل میں چینجز نہیں لا رہا. کبھی ہم بیماریوں کے نام پہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کرتے ہیں، کبھی ہم صحت حاصل کرنے کے لیے، کبھی ہم وزن کم کرنے کے لیے، کبھی ہم امریکہ موو ہونے کے لیے، کبھی ہم کمپیوٹر سیوی بننے کے لیے یا لٹریسی حاصل کرنے کے لیے. آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے زمانہ. کل تک جو خواتین کمپیوٹر کو کے نام سے واقف نہیں تھیں، آج وہ اپنے اپنے فون پر بیٹھ کے یہ مجلس سن رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہیومن بینگ از the most capable being which can adapt. Adaptability جتنی مجھ میں اور آپ میں ہے، یہ خدا نے رکھی ہماری نیچر میں. تو جب ہمیں یہ نظر آ گیا کہ ہمارے سامنے جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے، اور جانے کا واحد راستہ صرف ولی خدا کی سرپرستی میں ہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اگر ساری عمر عبادت کر لی اور ساری عمر روزے رکھ لیے اور دنیا کے برابر بھی سونا صدقہ کر لیا، لیکن ولایت کے بغیر جائیں گے تو خدا تعالیٰ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا. تو جب یہ چیزیں واضح ہو گئی عزیزان محترم، تو آپ کو اپنے آپ کو ایک ایکٹیو ممبر بنانا ہوگا ولایت کا. حضرت ابراہیم کے اس چڑیا کو نہ بھولا کیجیے. مجھے لگتا ہے کہ بہت جو میرے فیورٹ کیریکٹرز ہیں نا، جو بہت ہی انسپائرنگ ہے، بہت موٹیویٹنگ ہے، اس میں سے یہ ایک چڑیا تھی کہ جس کا اور جبرائیل کا مکالمہ، ڈائلاگ آج بھی تاریخ میں موجود ہے. جس وقت حضرت ابراہیم کو پھینکا جا رہا تھا نمرود کی آگ میں، آپ جانتے ہیں نا، وہ نمرود کی آگ جو تھی وہ 1 مہینے تک بھڑکائی گئی تھی، اور وہ اتنی بھڑک چکی تھی کہ 1 میل دور تک کوئی زیرو گزر ہی نہیں سکتا تھا. تو پھر مسئلہ یہ آ گیا تھا کہ اب ہم ابراہیم کو آگ میں پھینکے کیسے، اس لیے کہ کوئی پکڑ کے لے جائے گا تو پھینکیں گے نا. ایسے میں شیطان تو ہر دفعہ، ظاہر شیطان بھی تو ولی ہے نا، وہ آ گیا بھیس بدل کر، بوڑھا بن کر آ گیا، اور اس نے فرسٹ ٹائم منجنیق بنا کر دکھائی، یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا مارٹر، یا جس کو آپ توپ کہتے ہیں، وہ اس نے ڈیزائن کیا اور اس نے بتایا اس پہ باندھو ابراہیم کو اور پھینکو، اور ابراہیم پہنچ جائیں گے وہاں پر. حضرت ابراہیم کو اس نے باندھ کے پھینک بھی دیا گیا. حضرت ابراہیم ہوا میں بلند تھے اور اس آگ کی طرف جا رہے تھے. اب جبرائیل سے برداشت نہیں ہو سکا. جبرائیل نے کہا پروردگار عالم، تو ابراہیم کی مدد کیوں نہیں کرتا، مجھے اجازت دے میں مدد کروں. اللہ نے کہا جاؤ، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ضرور مدد کرو. جبرائیل آئے نیچے اور انہوں نے ابراہیم سے پوچھا فضا میں کہ اے ابراہیم، اگر کوئی حاجت ہو مجھے بتائیے، میں آپ کی کیا مدد کر بڑا سکتا اچھا ہے، مگر میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. تو ابراہیم نے کا جواب بڑا سمپل تھا. انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے مدد کی حاجت ہے، مدد کی ضرورت ہے، لیکن میری مدد وہ کرے گا جس کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں. خیر جبرائیل واپس پلٹ گئے. اچھا، اب یہاں پر ان کی ملاقات ایک چڑیا سے ہوئی. وہ چڑیا جو تھی اپنی چونچ میں 2 قطرے پانی کے لے کر آ کے پھینک رہی تھی، جہاں تک وہ اڑ کے جا سکتی تھی وہاں تک وہ پانی پھینک رہی تھی. تو جبرائیل نے پوچھا تو کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا آگ بجھا رہی ہوں. اب جبرائیل ویسے ہی آپ کو پتا ہے ان کی مدد ریفیوز ہو گئی تھی، تو وہ پریشان تھے. انہوں نے کہا میری تو مدد ایکسپٹ، اس چڑیا کی مدد ایکسپٹ ہو جائے گی، یہ کیسے مدد کریے؟ کہا تو کیسے مدد کر رہی ہے؟ 2 قطرے پانی کس طرح سے اس آگ کو بجھائے گا؟ اس کا جواب آپ دیکھیے، اس جواب کو نہ کہیں لکھ لیجئے گا. اس نے کہا جو میری کیپیسٹی ہے میں بھرپور اس کے حساب سے مدد کر رہی ہوں. بس یہیں رک جائیے. اپنی کیپیسٹی دیکھیے، اپنی صلاحیت دیکھیے، اپنے اختیارات دیکھیے، اور جب آپ کو اپنی کیپیسٹی نظر آ جائے تو بس آپ اس کیپیسٹی بھر دین کو اختیار کر لیجئے. یہی ولایت علی ابن ابی طالب سکھاتی ہے آپ کو. اور جب آپ اپنی کیپیسٹی کو دیکھ لیں گی، پھر آپ ملیے حسین سے. حسین ایک عجیب و غریب قوت کا نام ہے. حسین سے زیادہ پاورفل پرسنالٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی، حسین سے زیادہ ڈائنامک پرسنالٹی نہیں نظر آئے گی، حسین سے زیادہ کرسمیٹک پرسنالٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی. کیا کرسما ہے حسین کا؟
کہ حسین کیپیسٹی بلڈر نہیں ہے بلکہ انہینسر ہیں. ہی از گوئنگ ٹو ہیلپ یو ٹو ایکسپینڈ یور کیپیسٹی ٹو دا فلسٹ. حسین کی بارگاہ میں جتنے لوگ کھڑے ہیں سب کو دیکھ لیجئے, ان میں سے کسی نے بھی کوئی باہر کی امداد نہیں لی. امام حسین کے سامنے جنوں کے لشکر کھڑے ہوئے تھے, فرشتوں کی صفیں تھی, تمام انبیاء کھڑے تھے, حسین ہم سے مدد لے لیں, حسین ہم سے مدد لے لیں. لیکن حسین نے کیا کہا تھا, میرے سامنے ہیومن بینگز ہیں, میں ہیومن کیپیسٹی میں ہی ان کا مقابلہ کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کیپیسٹی کو اسٹریچ کرنا جانتے ہیں, کروانا جانتے ہیں. آپ اپنے آپ کو وابستہ تو کیجئے امام حسین سے, اور جیسے ہی آپ وابستہ ہوں گی آپ کے ارد گرد ملائکہ کا وہ گھیرا آ جائے گا جو آپ کو مسلسل راہ دکھاتا رہے گا. درود پڑھی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو ولایت اس قوت کا نام ہے جو آپ کو اللہ کے راستے پر ثبات دیتا ہے, جو آپ کو اللہ کے راستے پر ڈٹے رہنے کی صلاحیت دیتا ہے. بس یہاں آ کے میں پھر آپ سے کہوں گی کہ مرد اور عورت برابر ہیں, خلقت میں برابر ہیں, قوت میں برابر ہیں, احساسات میں, جذبات میں برابر ہیں. جب وہ کسی چیز کو, کسی روشنی کو پہچان لیتے ہیں اور اس روشنی کی طرف قدم بڑھانا شروع کرتے ہیں تو ان کی فزیکل ایبلٹیز جینڈر بائس نہیں رہتی, بلکہ ان کی فزیکل ایبلٹیز ان کو اس راستے پر ثبات قدم دینے میں مددگار ہوتی ہیں. جس کی جتنی ہمت ہوتی ہے خدا تعالیٰ اس کے لیے اسی طریقے سے آزمائشیں بھی بھیجتا ہے. کلام مجید میں بارہا یہ آپ دیکھ لیں گی کہ ہم کسی کو اس کے نفس سے زیادہ نہیں آزماتے. تو جو جتنا زیادہ مشکل میں ہے اس کا مطلب ہے اس کو اللہ نے صلاحیتیں, حوصلہ, ظرف اسی حساب سے دیا ہے. بس ہر مصیبت میں خدا سے لو لگائیے اور اس کے بعد اس سے کہیے, پالنے والے جو بی بی سیدہ کی دعا ہے نا, دیٹ از دی بیسٹ. بی بی سیدہ کی دعا کون سی والی, جو حرز فاطمہ کہلاتا ہے. آپ کو پتا ہے نا ہر معصوم کا ایک اپنا اسپیشل حرز ہے جو کہ ہمیں کتابوں میں مل جاتا ہے. اور حرز فاطمہ کا بس آخری جملہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں, 4 لائنوں کا حرز ہے. لیکن بی بی کا آخری جملہ کیا ہے کہ اے پروردگار, پلک جھپکنے کے لیے بھی تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. تو بس اللہ سے یہی دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر, تو میرا والی ہے, تو میرا ولی ہے, تو میرا وارث ہے. پروردگار مجھے سلامتی کے ساتھ اپنی اس زندگی سے گزار دے, کسی ایسی آزمائش میں نہ آؤں جس میں ناکام ہو جاؤں. اسی وجہ سے جس وقت آپ زیارت امام حسین علی مقام علیہ السلام پڑھتی ہیں تو آپ پوری زیارت پڑھنے کے بعد آخر میں آپ سے سجدہ کروایا جاتا ہے, اور اس سجدے کا ترجمہ پڑھیے گا جس میں پروردگار عالم, اور یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ زیارت عاشور جو ہے, زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ دونوں حدیث قدسی ہیں. یہ پروردگار عالم نے جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ کو بھیج دی تھی, جو بعد میں ڈسکلوز کی ہیں چھٹے امام نے. اور اس میں سجدے میں آپ کہتی ہیں الحمدللہ رب العالمین, اے اللہ تیرا شکر ہے, اور تیرا شکر وہ شکر ہے جو کسی مصیبت میں بجا لایا جاتا ہے. تو یہ ہم نے حسین والوں سے سیکھا, مصیبت بڑھتی جائے اتنے ہی طویل سجدے شکر کرتے چلے جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ خدا تعالیٰ تمہیں اس مصیبت میں مزید نکھار رہا ہے, مزید میچورٹی دے رہا ہے, زندگی کے حقائق کو دکھا رہا ہے. اور ان حقائق کو سمجھتے ہوئے بس ایمان کو پکڑ لو. جتنا زیادہ ایمان کو پکڑ لو گے, جتنا زیادہ ذکر بڑھتا چلا جائے گا, جتنا زیادہ یاد الہی بڑھتی جائے گی, اتنی ہی زیادہ معرفت بڑھتی جائے گی. جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنی ہی ہم اپنے وقت کے ولی سے قریب ہو جائیں گے. بس ہم نے یہی دیکھا, چاہے وہ ہاجرہ ہو ابراہیم کے ساتھ, چاہے وہ آسیہ ہو موسیٰ کے ساتھ, چاہے وہ خدیجہ طاہرہ ہوں رسول اللہ کے ساتھ, چاہے وہ فاطمہ زہرا ہوں علی مرتضیٰ کے ساتھ, چاہے وہ ام البنین ہو عباس کے ساتھ, چاہے وہ زینب ہو اور زینب کے ساتھ وہ مختصر سا مصیبت زدہ ستم رسیدہ بیویوں کا کارنامہ ہو حسین کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ, استقامت دیکھتی جائیے گا, استقامت دیکھتی جائیے گا. اور عزیزان محترم, آج 9 محرم کی شب ہے, میں آپ کو امام محمد باقر علیہ السلام کی وہ حدیث یاد دلانا چاہتی ہوں جس سے آپ کو اپنی ورتھ پتہ چلے, اپنی ویلیو پتہ چلے. آپ ایک کمزور, معمولی, کمتر
ह्यूमन बीइंग नहीं है, यू आर नॉट अ डिफेक्टेड बीइंग, बल्कि आप वो कुव्वत का पहाड़ हैं कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने आप पर वो ट्रस्ट किया जो उन्होंने अपने वक्त में मर्दों पे नहीं किया। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की जो एक बहुत आउटस्टैंडिंग उनको अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी थी, वो क्या थी कि आपको उस जमाने की पॉलिटिकल सिचुएशन में वो पॉकेट मिल गई थी कि जिसमें बनी उमैया और बनु अब्बास एक दूसरे से उलझे हुए थे और उनकी तवज्जो जालिमों की इमामत के मकतब से हट गई थी। और उस वक्त इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने ऐसा मदरसा कायम किया जिसके अंदर जूक दर जूक पूरी दुनिया से लोग आ रहे थे इल्म हासिल करने के लिए। इस वक्त अगर आप साइंस के की हर फील्ड के फादर को ढूंढना चाहें तो उसका सिरा आपको इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के उस स्कूल से मिल जाएगा जो मदीने में मस्जिद नबवी में खोला था। उसकी तादाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सामने 4000 स्टूडेंट्स पे तक पहुंच गई थी। और मैं कुर्बान जाऊं इमाम की बसीरत पे कि 4000 लोगों को तालीम देने के बाद अपनी वसीयत में क्या फरमाते हैं, अपने बेटे जाफर सादिक से कहते हैं कि मेरे तरके में से, यानी मैं जो अपनी छोड़ के जा रहा हूँ रकम, इसमें से 800 दिरहम हर साल उन औरतों को देना जो गिरिया करने वाली हो, वो रोने वाली औरतें जो जिलहज के महीने में जो अय्याम 3 अय्याम होते हैं 11, 12, 13, जिसमें जाकर आप मिना में क़याम करती हैं। इमाम ने कहा जो रोने वाली औरतें वहां जाकर मेरे जद की मजलिस 3 दिन करें, ये रकम उनको मिलती रहेगी। ये ट्रस्ट बनाया इमाम ने, हुसैनी ट्रस्ट, जहाँ पे बैठ के गिरिया किया जाए। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछती हूँ, इमाम ने ये क्यों नहीं कहा कि हमारे उन शियों को दे देना, हमारे उन अज़ादारों को दे देना कि जो वहां बैठकर रोएंगे, जो वहां बैठ के मजलिस वफा करेंगे। आपने देखा इमाम जानते हैं कि मर्द जितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन औरत सिर्फ मजलिस में बैठ के नहीं रोती, सिर्फ फर्श अज़ा पे बैठ के मेरे जद के लिए नहीं रोएगी, बल्कि कोई औरत अगर मेरे जद के गम को समझ लेती है तो फिर वो अपनी हर सांस के साथ मेरे जद का गिरिया पे गिरिया करेगी, करवाएगी, घर का माहौल ऐसा बनाएगी। अपने आप को देखिए आप किस तरीके से तमाम तर जिम्मेदारियों के साथ जॉब पे भी काम कर रही हैं, बाहर भी रन अराउंड कर रही हैं, जो आफतें आने वाली हैं पेंडेमिक की सूरत में या किसी और सूरत में उसके लिए भी पेशबंदी कर रही हैं। लेकिन क्या आपकी मजलिस में फर्क आ रहा है? क्या आपकी अज़ादारी में फर्क आ रहा है? आप हर वक्त कान में आपके कोई ना कोई आला लगा है और आप या तो नहा सुन रही हैं या आप मरसिया सुन रही हैं। आप जो गुफ्तगू कर रही हैं वो गुफ्तगू भी गमे हुसैन को बता रही है। तो एक औरत होती है वो जो रसूलुल्लाह की हदीस मुबारक है ना, मैं कुर्बान जाऊं अपने आका के, कि आपने कहा एक मर्द को तालीम दी तो एक फर्द को तालीम दी, एक लड़की को तालीम दी तो तुमने नस्लों को तालीम दे दी। इस वजह से इस्लाम ने औरत की तालीम पर इतना ज्यादा जोर दिया है कि औरत जब कोई इल्म हासिल करती है तो फिर उसको न सिर्फ एक मैनिफेस्ट करती है बल्कि उसको नस्लों में आगे बढ़ा देती है। अपने अखलाक को देखिए, क्या नानी ने सिखाया, क्या दादी ने सिखाया, क्या माँ ने सिखाया, क्या खाला ने सिखाया, क्या सास ने सिखाया, क्या बहन ने सिखाया? कोई ऐसा फर्द है कि जिसका सीखा हुआ आपके अंदर ना हो? तो बस आप ये समझ लीजिए कि ये आजादारी आपके सुपुर्द की गई है और औरत को इसलिए मर्द का हिसार बना दिया गया कि औरत मर्द के बगैर सरवाइव कर जाएगी, मर्द औरत के बगैर नहीं सरवाइव कर सकता। ये बात आप चाहे लिख लीजिए और इसको आजमाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस वक्त इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे, उस वक्त आपको 313 के करीब आपके साथ लोग होंगे जो डाई हार्ड होंगे, जो आजमाए हुए होंगे। अगर मुझे मौका मिल सका मैं इंशाअल्लाह 11 तारीख को कोशिश करूंगी कि वो शराइत आपके सामने पेश करूं कि जो जिस शराइत पे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम लोगों से बैत लेंगे, ताकि आपको पता चले कि व्हाट यू नीड टू डू। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि उन 313 की अदद में मेरे पास इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक मौजूद है, जिसमें आप इरशाद फरमाते हैं कि जिस खुदा की कसम जब मक्के से ये अफराद निकलेंगे 313 मेहदी के गिर्द इकट्ठे होंगे, इनके हमरा 50 खवातीन होंगी। नाउ डू द मैथ, इफ योर मैथ इज गुड एंड इट्स नॉट लाइक मी। 313 में से 50 का आप रेशो निकालिए और आपको समझ में आएगा कि इतनी बड़ी तादाद उस वक्त होगी इमाम को फैसिलिटेट करने के लिए। तो अगर हम उन 50 में
نہ بھی آ سکیں، ان کے ہیلپر میں تو آ سکتے ہیں، ان کے ایڈز میں تو آ سکتے ہیں. اگر ہم وہ شرائط جان لیں اور ان شرائط کو اپنا لائف سٹائل بنا لیں تو ہم چلیے ان کی ایڈز میں اگر نہ پہنچ پا رہے ہوں کسی بھی ریزن سے، خدا کرے کہ وہ ہمیں پہنچا دیں، تو کم از کم ہمارے تیار کیے ہوئے گھر کے مرد تو جا سکتے ہیں نا. یاد رکھیے کوئی جنگ اس وقت تک جیتی نہیں جا سکتی جب تک کہ لڑنے والے مرد کے لیے، اسٹینڈ لینے والے مرد کے پیچھے کوئی ایسی عورت نہ ہو جو اسے مسلسل ویلیڈیشن دینا چاہ رہی ہو. میں اپنی گفتگو کو بس اب اس منزل پہ لے کر آتی ہوں جہاں سے ہمیں اپنی گفتگو کو آج کی رات کے اعمال کی طرف موڑنا ہے. بس ذہن میں یہ رکھیے گا کہ جس وقت حضرت مسلم نے اس کو، میں بغاوت کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی ہوں بیکاز دیٹ از ناٹ اپروپریٹ، لیکن جس وقت عمر ابن زیاد آیا ہے اور اس نے پچھلے والے گورنر کو معزول کیا ہے اور اس نے اس وقت ہانی بن عروہ کو قید کر کے سرعام پھانسی، سرعام ان کی گردن کو جدا کر لیا تھا، تو حضرت مسلم جنہوں نے 18,000 لوگوں کو تیار کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی امام حسین آئیں گے امام حسین کے ساتھ مل کر اس وقت کی حکومت کا تختہ الٹ کے حکومت حق قائم کی جائے گی، 18,000 لوگوں کو کال کیا. اس میں صرف 2 وجوہات کی وجہ سے مسلم تنہا رہے تھے. ان باتوں کو مجھے لگتا ہے مجھے ہر مجلس میں دہرانا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو ازبر ہو جائیں. وہ 2 کیا وجوہات تھیں، بہت غور سے سنیے گا. اس لیے کہ اس وقت آپ کے امام تشریف لانے والے ہیں، ان کے آنے سے پہلے ظلم اپنی حد پر ہوگا، انتہا کے اوپر ہوگا، پیک پر ہوگا، اور شیطان گھر گھر جا کے کانوں میں پھونک رہا ہوگا، ورغلا رہا ہوگا، دلوں کو ڈگمگا رہا ہوگا، اس کے چیلے ہر طرف بکھرے ہوئے ہوں گے. تو آپ کو یہ دونوں باتیں یاد رکھنی چاہیے اس لیے کہ ان کا آغاز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات یہ تھی کہ اس وقت جو وہاں کے سردار تھے انہوں نے، حضرت مسلم نے جس وقت ان کو پلان کو چینج کیا، اور ان کا پلان ایک ان کا یہ تھا کہ جب حسین آئیں گے تب وہ بغاوت تختہ الٹیں گے اور اس کے محل پر حملہ کیا جائے گا. پلان بی جو کہ اسی وقت حضرت مسلم نے پلان کیا، انہوں نے کہا کہ چونکہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے لہٰذا ہمیں جو شیعوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ہمیں ابھی عمر ابن زیاد کے پاس صرف 20 سپاہی تھے، صرف 20 سپاہی تھے، اور اس کے 30 قبیلے والے تھے جو کہ ظاہر جنگجو نہیں تھے. حضرت مسلم نے کہا ہم 18,000 ہیں، اگر ہم حملہ کریں گے دارالعمارہ کو کا کنٹرول حاصل کر لیں گے. لیکن اس وقت جو ان کے لیڈر تھے کوفیوں کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ امام نہیں ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. جب تک امام حسین نہیں آئیں گے تب تک ہم جہاد نہیں کریں گے. جبکہ مسلم کے پاس امام حسین کا ان رائٹنگ خط موجود تھا کہ یہ میرا بھائی اور معتمد خاص ہے، یہ میری نیابت کر رہا ہے. اب ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہو رہی ہے کہ آپ کو لوگ قبا پہن کے، امامہ پہن کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت مراجوں کی بیعت نہیں کی تقلید نہ کرو اس لیے کہ یہ امام نہیں ہے، جب امام آئیں گے تو پہنچ جائیں گے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فطرت نہیں بدلتا، جس چیز کے اوپر آپ کے نفس کو ٹرین کیا جاتا ہے وہی جا کے مصیبت میں کرتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ساری عمر تو بیٹھے رہیں آرام سے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اور جب امام آئیں تو آپ جا کے بیعت کر لیں. آپ کو پہلے تقلید کرنی ہوگی، اس وقت کے ولی فقی کی تقلید کرنی ہوگی یا اس وقت کے مرجع عظما کی بیعت کرنی ہوگی تاکہ آپ رابطے میں رہ سکیں اور اس کی تقلید کرتے کرتے آپ امام کی بیعت کر سکیں. لیکن اس وقت پہلی چیز تو ہو گئی. اب اس کے بعد پھر وہ تائب بن گئے، پھر انہوں نے جا کے اپنی جانیں قربان کر دی، کوئی فائدہ نہ ہوا. مسلم شہید ہو گئے، امام حسین شہید ہو گئے، تو ان کی وہ جو موت تھی اس سے کیا فائدہ ہوا؟ دوسری بڑی چیز کیا ہوئی تھی؟ دوسری بڑی چیز یہ ہوئی تھی جو کہ آج کا میڈیا کر رہا ہے، اور وہ چیز کیا تھی کہ اس نے وہ ایلیمنٹ استعمال کیا جو کہ بڑا کامن ایلیمنٹ ہے، خوف پھیلا دیا جائے، ہراس پھیلا دیا جائے. اور ایگزیکٹلی عمر ابن زیاد نے یہی کیا کہ محل کے پچھلے دروازے سے اپنے رشتہ داروں کو بھیجا اور انہوں نے جا کے جو وہاں پہ 18,000 لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سے کہنا شروع کیا تمہیں پتا ہے یزید کی آرمی آ رہی ہے اور یزید کی آرمی آئے گی اور تم کو تمہارے گھر کے سامنے ہی پھانسی دے گی، تمہیں ختم کر دے گی، اپنی جان بچا لو. بہرحال کچھ مرد رہے، کچھ چلے گئے.
اب جو باقی مرد ہٹے ان بچے ان کو کیسے ہٹایا گیا؟ ان کو ہٹانے کے لیے پھر یہی چیز کو کس طرح سے عورت کے ساتھ استعمال کیا گیا. ایک ایک گھر میں جا کے دستک دی. جب عورت باہر نکلتی تو اس سے کہتے تیرا بھائی وہاں کھڑا ہے مسلم کے ساتھ, تیرا شوہر کھڑا ہے, تیرا بیٹا کھڑا ہے, تیرا باپ کھڑا ہے, جا ان کو بلا کے لا ورنہ تیرے ہی دروازے پہ پھانسی دی جائے گی. وہی خوف, یاد رکھیے مومن موت کے خوف سے نہیں گھبراتا, وہی خوف ان میں انڈیوس کر دیا گیا. ہر عورت آئی اور آنے کے بعد اپنے اپنے گھر کے مرد کو لے گئی. اتنے تنہا رہ گئے مسلم کہ آخر میں ان کو کوئی پتانے والا نہیں تھا. کہاں 18,000 اور کہاں ایک فرد نہ بچا عزیزوں. اور اس کے 4 سال کے بعد یہی کوفے کی عورتیں تھیں. آپ دیکھیں عورتیں جو نا وہ جگہ اگر ولی سے اٹیچ نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ کروٹیں بدلتی رہتی ہیں. جس وقت 4 سال بعد عمر ابن سعد کو گورنر بنایا گیا کوفے کا, میں آپ کے سامنے تاریخ پیش کر رہی ہوں, جب اس کو گورنر بنایا گیا یہی عورتیں آئیں کوفے کے چوک پر بیٹھی اور انہوں نے ایک ہنگامہ شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ عمر ابن سعد تو قاتل حسین ہے, اس کو ہم اپنا گورنر نہیں بنائیں گے. تو عمر ابن سعد نے ان کے آگے آ کے ان عورتوں کے آگے آ کے کہا کہ تم کس قدر فتنہ پرست عورتیں ہو. کل تم حسین کے بھائی کے خلاف اپنے بھائیوں کو لے گئی تھی اور آج تم میرے خلاف کھڑی بھی حسین کا مرثیہ پڑھ رہی ہو. تمہارا کوئی دین ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزوں میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ ولایت کے لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. آپ کو اپنے گھر کے مرد کو تیار کرنا ہوگا, اس لیے کہ امام علی کا قول یاد رکھیے گا. اور بس میرے فضائل ختم ہوتے ہیں. امام علی کا جو عورت کو ڈسکرائب کیا امام نے, اٹ از so beautiful and so comprehensive کہ you cannot challenge it. امام کہتے ہیں کہ عورت کی مثال پانی کی طرح سے ہے. عورت کی مثال بہتے ہوئے پانی کی طرح سے ہے کہ اگر بہتے ہوئے پانی کے سامنے رکاوٹ کھڑی کر دو تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس رکاوٹ کو پار کر کے آگے بڑھتا رہے گا جب تک کہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ جائے گا. پانی کی صفات, یہ جو پراپرٹیز آف واٹر ہیں وہ ہم سب کو بچپنے سے رٹی ہوئی ہیں. کیا ہے پانی کی صفات؟ پانی کی سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا, اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا, اپنی کوئی بو نہیں ہوتی. جس چیز میں ڈائلیوٹ ہوتا ہے اسی کی پراپرٹیز کو اڈاپٹ کر لیتا ہے, نمبر 1. پھر پانی کی دوسری صفت کیا ہے کہ یہ جمع ہوتا جاتا ہے. جب رکاوٹ آتی ہے تو یہ جمع ہونا شروع کر دیتا ہے اور جمع ہوتے ہوتے اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے اندر ہائیڈرو الیکٹریسٹی بھی پیدا کی جا سکتی ہے, یعنی طاقت بھی پیدا کی جا سکتی ہے. اس کے بعد تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ باریک سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر اس کو رستہ مل جائے گا تو یہ آگے بڑھنا شروع کر دے گا, اور اگر نہیں بڑھ پائے گا تو رکاوٹ کے اگینسٹ اپنے آپ کو پیرالل جمع کرتا جائے گا. تو عزیزوں امام نے کچھ سوچ کر آپ کو پانی کی مثال دی تھی. امام نے کچھ سوچ کر اپنی جو حسینی ٹرسٹ تھا اس میں سے آپ کو 800 درہم دلوائے تھے. آج جو عزادار ہے, میں یقین سے کہتی ہوں جو امام حسین کی فداکار عورت ہے ان سب کو یہ سٹائپنڈ مل رہا ہے امام محمد باقر کی طرف سے. ایسا ممکن نہیں کہ وہ اس وقت کی رونے والیوں کو دیں اور آج کی رونے والیوں کو امام حسین کے اوپر کچھ نہ دیں. عزیزوں ابھی تو جب آپ انشاءاللہ اس زندگی میں پہنچیں گی تو آپ کو خزانے نظر آئیں گے جو امام حسین کے صدقے میں آپ کے لیے جمع کیے جا رہے ہیں. بس اپنے آپ کو ولایت حق سے متمسک کیجئے, ولایت حق کو پہچانیے. جب تک ولی خدا, جب تک حجت خدا پردہ غیب میں ہے, وہ غیب میں ضرور ہے لیکن آپ سے بے پرواہ نہیں. آپ مانگ کے دیکھیے, آپ گفتگو کر کے دیکھیے, آپ عریضہ بھیج کے دیکھیے, آپ استغاثہ پڑھ کے دیکھیے, امام کا جواب فوراً آپ کے پاس آئے گا. تو اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھیے اس یقین کے ساتھ جس طریقے سے آپ فون اٹھا کے بغیر دیکھے بات کرنا شروع کر دیتی اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میرا میسج اسی فرد کو جا رہا ہے جس کو میں یہ دینا چاہتی ہوں. اسی طریقے سے اپنے دل کی آواز کو امام زمانہ سے کنیکٹ کیجئے اور پھر دیکھیے امام کیسے آپ سے رابطے میں رہتے ہیں. اور امام سے رابطے میں رہنے کی سب سے ضروری چیز اس وقت کے جو فقی ہے, جو مرد فقی ہے, جو ہمارے مرجع ہدایت ہیں, خدا ان کو طول عمر دے اور خدا ان کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کرے, ان سے وابستہ ہونا ہے. ان سے وابستہ ہونے کے لیے تقلید اور شریعت کی پابندی, دو چیزیں needs to become your life style تاکہ آپ اس زندگی کو کامیابی سے ختم کر سکیں. ایک دفعہ باواز بلند درود پڑھیے گا محمد آل محمد.
اب مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے آج سے، اس لیے کہ آج کا دن یوم تاسوعا ہے. یوم تاسوعا اس دن کو کہتے ہیں جو 9 محرم کو امام جعفر صادق نے ٹائٹل دیا تھا. انہوں نے کہا تھا یوم تاسوعا کے معنی یہ ہیں کہ ہر طرف سے مایوسی چھا گئی تھی. اب امام کے ساتھ جو عورتیں تھیں ان کو معلوم تھا کہ امام کی زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے اور یہ فوج اتنا غلبہ پا چکی ہے کہ اب کسی طریقے سے فتح کا کوئی امکان نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ اس دن عالم یہ تھا کہ بیبیوں کے چہرے زرد پڑ گئے تھے اور بیبیوں کو یقین ہو چلا تھا. اور جب شمر کا دستہ دوسری دفعہ کربلا میں آیا، ایک دفعہ یہ 4 تاریخ کو آ کے جا چکا تھا، پھر اب جب دوسری دفعہ آیا تو اس ظالم نے اتنی تیزی سے گھوڑوں کو دوڑایا تھا کہ بیبیوں کی گودوں میں جو بچے تھے وہ دہل دہل کے زمین پر گرنے لگے تھے. تو آج کی شب یوم تاسوعا ہے، آج کا دن. اور آج کے دن کی عبادتیں ہیں، بہت ساری عبادتیں ہیں، چیدہ چیدہ بتا دیتی ہوں، لیکن آپ کے پاس مفاتیح الجنہ موجود ہوگی، آن لائن بھی آپ کو مل جائے گا. آج کی رات کے لیے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو آج کی رات عبادت کرتا ہے، جو آج کی رات جاگتا رہتا ہے، تو آج کی عبادت کرنے کا ثواب تمام ملائکہ کی عبادت کے برابر ہے. میں نے بہت شارٹلی ایکسپریس کیا، اس جملے کو ذرا بعد میں غور کیجیے گا. ازل سے ملائکہ عبادت کر رہے ہیں اور اب تک کرتے رہیں گے. کتنے عبادت کر رہے ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ان تمام کی کلیکٹیو عبادت کے برابر اس کو اجر ملے گا جو آج کی شب عبادت کرے گا. دوسرے جو آج کی شب جاگتا رہے گا اس کے لیے امام کہتے ہیں کہ جو آج کی شب جاگے اور جو آج کی شب گریا و بکا کرے میرے جد کے اوپر، اس کی آنکھیں اس روز غمناک نہیں ہوں گی، بلکہ اس کی آنکھیں خوشی سے مسرت سے چھلک رہی ہوں گی جب ہر آنکھ رو رہی ہوگی، یعنی قیامت کے دن. تو آج کی شب جتنی دیر بھی جاگتی رہیے گا تو اس میں عبادت الہی کیجیے گا اور دوسرے گریا و بکا امام حسین عالی مقام پہ کرتی رہیے گا. پھر ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے کہ جو آج کی شب عبادت کرتا ہے امام حسین کی غم میں جاگتا رہتا ہے تو اس کو پروردگار عالم روز قیامت امام کے ان ساتھیوں میں محشور کرے گا جو کہ خون میں لتھڑے ہوئے ہوں گے. تو عزیزوں کتنا آسان ہے آرزوئے یا لیتنی تک پہنچنے کے لیے کہ اگر کسی کے دل میں یہ آرزو ہے کہ وہ روز عاشورہ زندہ ہوتا، امام کی خدمت میں قربانی دیتا، تو آج کی شب کی عبادت اس کے لیے موجود ہے. کئی نمازوں کی تاکید نظر آتی ہے، میں صرف 1-2 نمازیں بتا دیتی ہوں. سب سے آسان نماز 4 رکعت نماز ہے جو نماز امیر المومنین کے نام سے پہچانی جاتی ہے. اس کی بڑی سادہ سی ترکیب ہے، 2 رکعت کر کے یہ 4 رکعت نماز پڑھی جائے گی. ہر رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد 50 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنا ہے، اور جب نماز ختم ہو جائے گی تو بس یہ نماز آپ بارگاہ امام حسین میں اللہ کی طرف سے ہدیہ فرما دیے گا، اس کا ثواب. دوسری نماز ہے، یہ بھی 4 رکعت نماز ہے، اور یہ نماز امیر المومنین تو آپ ارلی نائٹ میں پڑھ سکتی ہیں. یہ نماز جو ہے یہ آپ کو صبح ہوتے ہوتے پڑھنی ہے. 4 رکعت نماز ہے جس میں ہر رکعت میں 2-2 رکعت کر کے پڑھنی ہے. ہر رکعت میں بالکل سیم پیٹرن ہے، 1 دفعہ الحمد پڑھنی ہے، اس کے بعد 10 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. آیت الکرسی علی العظیم تک پڑھنا کافی ہے، اور اس کے بعد 10 بار چاروں قل پڑھنے ہیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں. اور جب یہ چاروں رکعت تمام ہو جائیں تو ایک تسبیح آپ کو قل اللہ کی پڑھنی ہے، اور اس کا بے حد اجر اور ثواب لکھا ہوا ہے. اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ آج کی شب مسلسل گریا اور بکا ہوتا رہے. عزا خانے کے سامنے بیٹھیے گا اور وہاں پر بیٹھ کر آپ کبھی کوئی مرثیہ پڑھ لیجئے گا، کبھی کوئی سلام سن لیجئے گا، کبھی ماتم کر لیے گا، کبھی زیارت ناہیہ کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا. اور اس کے بعد آج سے لے کر کل تک، یہ ویسے کل شام تک کرنے کے اعمال ہیں، لیکن I'm sure کہ اگر آپ آج سے ابھی سے شروع کریں گی تب جا کے مکمل کر پائیں گی. اس میں 10 تسبیح قل ہو اللہ کی پڑھنی ہے، اور یہ 10 تسبیح قل ہو اللہ کی جو میں نے ابھی نماز بتائی تھی اس میں اگر آپ آخر میں ایک تسبیح پڑھ رہی ہیں تو وہ آپ اس میں کاؤنٹ کر سکتی ہیں. There shouldn't be any problem, but not more than 15 minutes is for one tasbih, or maybe less than that. اس کے بعد 10 تسبیح آپ کو لان کی پڑھنی ہے، لان امام حسین کے قاتلوں پر. یہ اس کی 10 تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح آپ خاک شفا پہ پڑھ سکتی ہیں. خاک شفا پہ لان پڑھنے میں کوئی استغفار پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. پھر 10 تسبیح آپ کو کلمے کی لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے. پھر آپ کو
10 تسبیح، دس از آپشنل، کہ 10 تسبیح اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یا عباس کی پڑھیے گا، اس لیے کہ حضرت عباس کی جو اہمیت ہے میں اب اس کو فردر نہیں ڈسکرائب کر سکتی ہوں، لیکن یا عباس کی تسبیح پڑھ کر اسے اہل حرم کے لیے ہدیہ کر دیے گا. اور اس کے بعد فاقہ کرنا ہے جو صبح سے شروع ہوگا اور عصر تک رہے گا. یہ تھوڑے سے اعمال میں نے بتا دیے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں عزیزان محترم. سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ امام حسین کی یاد قلب و جگر کو برماتی رہے، گریا جاری رہے، مقصد حسین کے اوپر نگاہ رہے. بس عزیزوں، آج کا پرسہ فرمائشی پرسہ ہے. فرمائشی پرسہ میں نے اس لیے کہا کہ جس وقت میرے آقا حسین تشریف لائے ہیں وصیت آخر کے لیے، امام سید سجاد کہتے ہیں کہ جس وقت میرے بابا آئے ہیں مجھے آخری وصیتیں کرنے کے لیے، تو میرے بابا نے مجھ پر پانی نہیں تھا کہ چھڑکتے، میں شدید غش میں تھا. میرے بابا نے میرا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کر مجھے سورہ حمد پڑھی، اور جب سورہ حمد پڑھی میری آنکھیں کھلی تو میں نے ایک شخص کو اپنے اوپر جھکے ہوئے دیکھا جو ضعیف تھا، اور وہ ضعیف شخص میرے پر جھکا ہوا تھا جس کی پوری داڑھی سفید تھی، پورے بال سفید تھے، چہرے پہ جا بجا خون تھا. میں سمجھ نہ سکا. میں نے کہا اے شیخ آپ کون ہیں اور آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ مجھے بابا کی آواز سنائی دی، اے علی ابن الحسین اٹھو، یہ تمہارا باپ حسین رخصت آخر کے لیے آیا ہے. عزیزوں اب تصور کیجئے امام حسین کا اس وقت کیا عالم تھا کہ بیٹا نہیں پہچان سکا، امام وقت نہیں پہچان سکا. کیوں؟ اس لیے کہ صبح عاشور تک امام کی داڑھی سیاہ تھی، امام کے بال سیاہ تھے، لیکن اس وقت امام کے چہرے کے اوپر خون علی اصغر ملا ہوا تھا اور امام کے بال سفید ہو چکے تھے. یہ بال کب سفید ہوئے تھے عزیزوں؟ مجھے مصائب تک اگر میں بتا سکی تو میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن امام نے اس وقت شانہ تھاما، اسرار امامت جو زبانی دے سکتے تھے وہ ٹرانسفر کیے، وہ تعلیم کیے، اور اس کے بعد 3 وصیتیں کی. وہ 3 وصیتیں شیعوں کے نام تھیں. لہٰذا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ امام نے کہا کہ اے علی ابن الحسین جب ہمارے شیعوں سے ملاقات کرنا تو ان کو ہمارا سلام پہنچا دینا. سلام یا حسین آپ کے اوپر کہ آپ نے اس تنہائی کے عالم میں بھی اپنے شیعوں کو، دوستوں کو یاد رکھا. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ دوسری وصیت ہمارے شیعوں سے یہ کرنا، جب ٹھنڈا پانی پیئے میری پیاس ضرور یاد کریں. اے حسین کے شیعوں ایسا نہ ہو کہ کبھی تم ٹھنڈا جام پیو اور تمہیں حسین نہ یاد آئے. کوئی گھوٹ حسین کی یاد کے بغیر کبھی زندگی میں نہ لینا. بس عزیزوں اس کے بعد تیسری وصیت عجیب وصیت تھی. یہ وصیت بتاتی ہے کہ ایک باپ اس وقت کس طرح نرغے آدھا میں گھرا ہوا تھا کہ کسی نے آ کے اس کو پرسہ نہ دیا تھا. حسین کہتے ہیں اے علی ابن الحسین ہمارے شیعوں سے کہنا جب کسی غم میں مبتلا ہو، جب کبھی کوئی فرش عزا بچھائیں، سب سے پہلے مجھے میرے لال علی اکبر کا پرسہ دے. آدمی اپنا غم اپنے دوستوں ہی سے تو کہتا ہے نا. امام کو کسی نے علی اکبر کا پرسہ نہیں دیا تھا. امام اپنے شیعوں سے فرمائش کر کے گئے تھے. اسی وجہ سے ہم اپنے شہزادے علی اکبر کے مصائب کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ جب ہم علی اکبر کا مرثیہ پڑھتے ہیں، علی اکبر کے مصائب پہ گریہ کرتے ہیں، اس وقت حسین بنفس نفیس آتے ہیں پرسہ لینے کے لیے. ہاں عزیزوں علی اکبر کا پرسہ ہے، اس جوان رانا کا پرسہ ہے جس کی اٹھتی جوانی تھی، اس حسین صورت کا پرسہ ہے کہ جس کے سامنے حسن یوسف بھی مات کھاتا تھا. حسین کا یہ بیٹا حسین کی دعاؤں کا ثمر تھا. حسین کا یہ بیٹا نماز شب کی عطا تھا کہ جس میں حسین یہ کہتے تھے پالنے والے اپنے نانا کے فراق میں تڑپتا ہوں، ایک فرزند ان کا ہم شبیہ دے دے
تاکہ جب نانا کو دیکھنا چاہوں اس کی صورت دیکھ لیا کروں۔ اب آپ سوچئے کتنے اہتمام سے پروردگار عالم نے اس بچے کو پیدا کیا ہوگا، کس قدر ناز ہوگا، حسین نے کس طرح سے تربیت کی ہوگی۔ پوری بنی ہاشم کی آنکھوں کا تارا تھے حضرت علی اکبر، جو ان کی صورت دیکھتا وہ رسول پر درود بھیجتا۔ اور جس وقت امام حسین نے اب شہزادے کو رخصت کیا ہے، مقاتل میں لکھتے ہیں علماء کہ 2 قسمیں کھائی گئی ہیں لوگوں کو گواہ بنا کر، اور وہ 2 قسمیں، ایک تو عمر بن سعد نے قسم کھائی تھی جب اس نے صبح عاشور پہلا تیر پھینکا تھا، تو اس نے کہا تھا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے تیر پہلا چلایا، گواہ رہنا، لوگوں کو گواہ بنایا تھا۔ ایک گواہی حسین نے بھی دی تھی، اور حسین نے کب گواہی دی تھی؟ جب حسین نے اپنے گواہ بنایا تھا، حسین نے جب علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کر چکے ہیں نا، اور علی اکبر کو بڑے اہتمام سے حسین نے تیار کیا تھا، اپنے ہاتھ سے امامہ سر پہ رکھا، سر پہ رکھنے کے بعد تحت الحنک کی طریقے سے دونوں طرف اس کے امامے کے سرے لٹکا دیے، اس کے بعد کمر میں خود پٹکا باندھا تھا، خود زرہ پہنائی تھی، کندھے پہ عبا ڈالی تھی، تلوار اپنے ہاتھ سے باندھی تھی، گویا حسین اپنے دل کے ارمان نکالنا چاہتے ہوں گے۔ آج تک تو حسین ہمیشہ دیکھتے تھے بھتیجے کو، کبھی بیٹے کو کبھی ماں تیار کرتی تھی، کبھی پھوپھی تیار کر دی تھی، لیکن باپ جانتا تھا یہ صورت خاک میں ملنے جا رہی ہے، اس لیے آج خود حسین نے اپنے اس حسین صورت فرزند کو تیار کیا۔ جب تیار ہو چکے، گھوڑے پہ بیٹھ چکے، تو اب حسین نے ایک بار ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا بار الہ گواہ رہنا، تو گواہ رہنا کہ اب تیری بارگاہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ اور اس کے بعد امام حسین نے ایک بار اپنی نظروں سے اپنے دل بند کو دیکھا۔ کون دل بند تھا عزیزوں؟ یہ وہ جوان رانا تھا جس کے لیے حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے کسی جوان کی رخصتی اتنی دیر میں ہوتے نہیں دیکھی۔ میں خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا، علی اکبر نکلنا چاہتے تھے، ایک دفعہ پردہ الٹتا تھا اور اس کے بعد پھر بیویاں گھیر لیتی تھیں، پردہ گر جاتا تھا۔ ایک روایت میں مجھے 18 کا عدد ملا، ایک روایت میں مجھے 23 کا عدد ملا کہ 18 دفعہ پردہ اٹھا اور گرا، ایک دفعہ مجھے ملا کہ 23 دفعہ پردہ اٹھا اور 23 دفعہ پردہ گرا۔ کیوں گرا؟ اس لیے کہ جب علی اکبر رخصت ہونے کے لیے باہر نکلتے تھے، کبھی ماں سینے سے چمٹ جاتی تھی، کبھی پھوپھی باہیں تھام لیتی تھی، کبھی ننھی بہن قدموں سے لپٹ جاتی تھی۔ علی اکبر کچھ دیر تیری صورت اور دیکھ لے، کچھ دیر تیری زیارت اور کر لیں۔ حسین بڑی مشکل سے علی اکبر کو لے کر آئے تھے، گھوڑے پہ سوار کیا، اب گواہ کیا خدا کو، علی اکبر چل پڑے۔ اب آپ سوچئے علی اکبر جوان رانا، امام کے اپنے باپ کے دشمنوں کو ختم کرنے کے آرزو مند تھے، کیا جوش تھا، کیا جوانی کا جذبہ تھا، چاہتے تھے کہ بس پر لگے، اڑ کر پہنچے اور ایک ایک دشمن حسین کو قتل کر دے۔ پھر علی اکبر کا گھوڑا کون سا گھوڑا تھا؟ 4 گھوڑے ہیں جو رسول اللہ کے گھوڑے تھے، جو کربلا میں کام آئے ہیں۔ میں آپ کو صرف علی اکبر کے گھوڑے کا نام بتاتی ہوں اور آپ کو میرا پورا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ علی اکبر کے گھوڑے کا نام تھا عقاب۔ عقاب کہتے ہیں اس چیل کو، اس پرندے کو جس کی سب سے زیادہ تیز رفتار ہے۔ اس گھوڑے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کا نام عقاب تھا۔ علی اکبر نے ایڑ لگائی، گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا، گھوڑا فراٹے بھر رہا ہے۔ جب آپ کو پتا ہے گھوڑا فراٹے بھرتا ہے تو پھر کچھ سنائی نہیں دیتا۔ جب گھوڑے نے دم میں دم لیا، تھوڑا سا اس کی سانس آہستہ ہوئی، علی اکبر کے کانوں میں کسی کے دوڑنے کی آواز آئی، کسی کے ہانپنے کی آواز آئی۔ پلٹ کے پیچھے دیکھا حسین دوڑتے چلے آ رہے ہیں، علی اکبر گھوڑے پہ تھے، حسین قدموں سے دوڑ رہے تھے۔ ایک
اکبر! علی اکبر نے باپ کو دیکھا، گھوڑے سے چھلانگ لگائی، اتر کے باپ کے پاس آئے. بابا جان آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، بابا جان آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ بس یہ جملہ سن لو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، خدا تمہیں تمہارے بچوں کی جوانیوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے. آج ایک باپ کو اس کے بیٹے کا پرسہ دو. امام حسین علی اکبر کی بات کا جواب نہیں دیتے. امام حسین کہتے ہیں علی اکبر تم صاحب اولاد نہیں ہو، تم کیا جانو اولاد کی جدائی کیا غمناک پہاڑ ہے. بس عزیزو، علی اکبر نے کہا بابا میں آپ کے لیے کیا کروں. علی اکبر سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ پیاسا باپ اس طریقے سے پیچھے دوڑتا چلا آئے. کہا بابا کیا کروں. اب حسین نے اس حسین صورت کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور کہتے ہیں جہاں تک بس چلے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے، نہ جانے کدھر ہم تمہاری صورت کو دیکھتے رہیں گے، اس کی زیارت کرتے رہیں گے. بس علی اکبر ایڑ لگا کے بڑھے، جہاں تک ممکن تھا پھر کے اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کرتے رہے. جنگ شروع کی، قیامت کی جنگ تھی، غضب کی جنگ تھی عزیزو. میں وہ تفصیل نہیں بتاؤں گی، بس میں یہ بتاؤں گی کہ جنگ کر رہے تھے، یہ دشمنان رسول ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھے، کوئی مقابلے پہ جم نہ پاتا تھا. ایک بار علی اکبر کے سامنے ایک بڑا لہیم شہیم پہلوان جنگ کے لیے آیا، اور امام حسین کس طریقے سے اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے. گھوڑے پہ سوار تھے اور گھوڑا ٹیلے کے اوپر تھا، ٹیلے پہ گھوڑے کے اوپر آپ سوار تھے اور آپ کا چہرہ جو تھا وہ جنگ کی جانب تھا. ایک بار جب وہ سامنے دشمن آیا تو آپ نے پلٹ کے خیمے کی طرف دیکھا، جانتے تھے کہ خیمے کے اوپر فضا کھڑی ہوئی ہے. فضا سے پکار کے کہا علی اکبر کی ماں سے کہو دعا کرے، ماں کی دعا خدا سنتا ہے، دعا کرے کہ ہم ایک بار اپنے بیٹے کو اور دیکھ لیں. بس عزیزو، سلام اس ماں کے اوپر، اس صابرہ پر جس نے یہ دعا نہیں کی کہ مجھے ایک بار اپنے بیٹے سے ملا دے، بلکہ کہتی ہیں شہزادی کہتی ہیں یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، ایک بار یوسف زہرا کو یعقوب کربلا سے ملا دے. بس عزیزو، ماں کی دعا منظور ہوئی. علی اکبر لوٹ کے آئے، سر سے پیر تک خون میں نہائے ہوئے، باپ کے سامنے آئے. باپ کے سامنے پہلی جنگ لڑی تھی، جب اپنی جنگ کی داد چاہی کہا بابا میری جنگ دیکھی؟ کہا ہاں جانے پدر. بابا جنگ کیسی تھی؟ کہا مجھے علی صفین میں جنگ کرتے ہوئے یاد آ گئے. کہا بابا کچھ انعام دے. یہ وہ بچہ ہے جس نے زندگی بھر کبھی فرمائش نہ کی تھی. کہا بابا کچھ انعام دے. کہا جانے پدر مانگو، کیا مانگنا ہے؟ بس بچے نے جھک کر، جوان نے جھک کر باپ کے گھٹنے پکڑے. کہا بابا ایک گھونٹ پانی پلا دیجیے، ایک گھونٹ پانی پلا دیجیے. پھر جوان کو خیال آیا کہ کہیں میرا باپ یہ نہ سوچے کہ میں اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہوں. کہا بخدا بابا ایک گھونٹ پانی مل جائے گا، آپ کے ایک دشمن کو زندہ نہ چھوڑوں گا. بابا یہ پیاس ہلاک کیے دیتی ہے. ارے امام نے بے ساختہ اپنے بیٹے کو کلیجے سے لپٹا لیا، اپنی انگوٹھی منہ میں دی، کہا رکھ لو اسے اپنی زبان پر. علی اکبر ان قریب تمہارے صبر کی جزا ملے گی، تمہیں نانا رسول خدا خود پانی پلائیں گے کوثر کے جام سے. بس عزیزو، علی اکبر پلٹ کر آئے، اب جنگ شروع کی. وہ جنگ تھی کہ زمین اور آسمان حیرت کو نہ تھے کہ یہ ایک پیاسا جنگ کر رہا ہے. ٹوٹل 200 سے زیادہ ناریوں کو جہنم واصل کیا. لیکن اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ کسی طریقے سے علی اکبر کے نزدیک نہیں جا پا رہے، حسین بن نمیر نے دور سے ایک برچھی تاک کے ماری. وہ برچھی سیدھی جا کے علی اکبر کے کلیجے میں بھگ گئی. بس جب کلیجے میں علی اکبر کے برچھی لگی، اب شہزادہ اپنا توازن نہیں برقرار رکھ سکا، اور اس کے بعد شہزادہ ایک طرف جھکنے لگا. جب گرنے لگے تو بس ایک خیال آیا علی اکبر کو. خیال کیا آیا کہ کچھ دیر پہلے بھائی قاسم گھوڑے سے گرا تھا اور گرنے کے بعد اس طریقے سے کچلا گیا تھا کہ میرے بابا لاش کے ٹکڑے چنتے رہے تھے. میرا باپ اب تنہا ہے، کیسے لاشوں کے ٹکڑے اٹھائے گا؟
بس ایک بار گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی اور کہا اے میرے وفادار گھوڑے، میرا باپ تنہا ہے، میرا باپ اکیلا ہے، اس کے پاس تو مجھے لے چل۔ تاریخ کہتی ہے گھوڑا بڑا وفادار تھا، لیکن جب علی اکبر نے اس کی گردن میں باہیں ڈالی، اس کے علی اکبر کے سینے کا خون اس کی آنکھوں میں بھر گیا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب گھوڑا کے قریب ایک ملعون آیا، اس نے لگام کھینچی، لگام کھینچ کے فوجوں کی صفوں کی طرف اس کا رخ کر دیا۔ وہاں حسین چلے گھوڑے پر چلے، لیکن آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا، کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اب گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، کہا علی اکبر کوئی مجھے راہ دکھا دے، میرا بیٹا کس طرف ہے؟ عزادارو، بس اب جو ظلم ہوا اس کو تم سن نہ سکو گے۔ جب گھوڑا دشمن کی صفوں میں آ گیا، دشمن پوری طریقے سے پل پڑا، ہر شخص تلوار مارتا جاتا تھا علی اکبر کے اوپر، اس لیے کہ یہ سردار کا بیٹا تھا، انعام بھی زیادہ ملتا۔ علی اکبر کے لیے باپ بھٹک رہا ہے، بس ایک بار آواز دی، اے کوفیوں، تم میں کوئی صاحب اولاد اگر ہے تو مجھے اپنے بیٹے کے لاشے تک پہنچا دو۔ ایک بار کبھی یعقوب کو آواز دی، بھٹکتے امام پہنچے، علی اکبر کے جنازے پہ پہنچے۔ جب علی اکبر کے جنازے پہ پہنچے، بس 2-3 جملے اور کہوں گی۔ میں نے آپ سے آغاز میں کہا تھا مصائب کے کہ امام کے بال سیاہ تھے، ریش مبارک کے بھی، سر کے بھی، صبح عاشور تک امام کے بال سیاہ تھے، لیکن جب شام ہوئی تو سفید ہو چکے تھے۔ تاریخ میں کئی مورخین نے لکھا کہ امام جب علی اکبر کے سرانے بیٹھے، بیٹا دم توڑ رہا تھا، جنازہ اٹھ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ سینے میں برچھی کی انی اڑی ہوئی تھی، ان کو اٹھانے کے لیے لازم تھا کہ برچھی کھینچی جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی پوری قوت کو مجتمع کیا، 2 زانو ہوئے، زمین پہ دونوں ہاتھوں سے برچھی کو پکڑا اور برچھی کو پوری قوت سے کھینچ دیا۔ وہ برچھی اس طریقے سے الجھی تھی کہ علی اکبر کے کلیجے میں انی ٹوٹ کے رہ گئی۔ تاریخ کہتی ہے حسین جھکے، علی اکبر کی دونوں بغلوں میں اپنے ہاتھوں کو ڈال کے سینے کو سینے سے ملا کر کھڑے ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے جب حسین جھکے تھے بال سیاہ تھے۔ نہ جانے کتنی صدیوں کا سفر تھا وہ سینے سے سینہ لگا کے اٹھ کے کھڑے ہونے کا۔ حسین جب کھڑے ہوئے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ واہ اکبرا، واہ علیا، جوان باپ جنازہ کھینچتا ہوا لا رہا ہے، مددگاروں میں فقط ایک زینب ہے، نہ جانے زینب کس کی محبت میں نکلی ہے، بھائی کی تنہائی دیکھ کے نکلی ہے یا کڑیل جوان کی بے بسی دیکھ کے نکلی ہے۔ عزیز پرزاد علی اکبر کو، حسین کو، عزیز پرزاد حسین کی کائنات لٹ گئی، میرے بولو اپنے کڑیل جوان کو پرسکون مولا سے باپ سے ایک استدا ہے، اکبر کا واسطہ ہماری اولادوں کو معرفت کی راہ دکھائیے، ہماری اولادوں کو دین حق پہ ثابت قدم رکھیے۔ مولا یہ نسلیں برباد ہو جائیں گی اگر آپ نے ان پہ شفقت نہ کی۔ مولا اپنے بچے کے صدقے میں ہماری نسلوں کو نار جہنم سے محفوظ فرما دیجیے۔ وقت کے امام کا ظہور فرمائیے۔